ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نساء کی آیت 64 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سے مقصود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور روضہ رسول پر حاضری کے شرعی تصور کو واضح کرنا ہے، اور بعض بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کے اس غلط تصور کی تصحیح کرنا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اہل ایمان کو، خوش عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں اور اپنے تئیں خدمت دین سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیا، اور انہی راہوں پر چلتے ہوئے اگر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو استوار کریں تو ہم راہ حق پر ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، صراط مستقیم پر مبنی ہے۔ اور اگر ان شرعی تصورات کو خلط ملط کرنے کی کوشش کریں اور اپنی خاص سوچ اور خاص فکر کے لیے اسے بنیاد بنانے کی بجائے اس سوچ اور فکر کے لیے تائید وہاں سے لیں، تو پھر قرآن کا بھی بڑا سیدھا سا ضابطہ ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ
ہدایت پاتے ہیں۔ میں نے جو اہل فتن کی بات کہی وہ معصوم الطبع اہل ایمان کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے تو پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے مگر خوش عقیدہ ضرور ہیں، وہ ان کے سامنے بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر بہت سی کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے رخت سفر باندھنا، جانا وہ جائز نہیں ہے، کہ ان تین مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے یہ سوچنا کہ زیادہ اجر ہوگا، زیادہ ثواب ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد رسول میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ان تین مساجد کے سوا تو زیادہ ثواب کی نیت سے، زیادہ ثواب کے ارادے سے رخت سفر باندھنا، اس کی تو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ سو تم روضہ رسول پر جانے کی نیت اور ارادہ کیوں کرتے ہو؟ حدیث مساجد کے باب میں، حدیث مساجد کے باب میں، اور روکنا چاہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کی نیت سے جانے پہ، اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی مقصد کے تحت سورہ نساء کی آیت 64 کی تلاوت کی ہے، مگر ادھر بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثت مساجد، کہ 3 مساجد کی طرف رخت سفر باندھنے کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر باندھنا درست نہیں یا نہ باندھا جائے۔ مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصی، سوچنا ہوگا مسجد رسول کو مسجد رسول کس نے بنایا؟ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کیوں کہتے ہیں؟ اس مسجد کی طرف جانے کی نیت اور ارادہ کرنا یہ تو جائز ہو جس سبب سے
جس سبب سے وہ مسجد نبوی بنی، وہ مسجد رسول بنی، کیا وہ سبب اس سے بڑی شان والا ہے یا نہیں؟ جی بھئی وہ سبب اس سے بڑی شان والا ہے یا نہیں؟ یقیناً جس نسبت سے اس مسجد میں ایک نماز کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، وہ اس کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ آپ کی بنائی گئی مسجد اور آپ وہیں پر جلوہ افروز آرام فرما، تو بڑی تعجب خیز بات ہوگی یہ کہا جائے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے اس کی نیت اور ارادے سے جانا وہ تو درست ہے، مگر جس سبب سے وہ مسجد نبوی اور مسجد رسول بنی، اس روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب گمراہ کرنے والے ایسی بات کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن حکیم سے پوچھ لیتے ہیں، سورہ نساء آیت 64۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وحی آپ پر نازل ہوئی پورے قرآن کی طرح اسے بھی بیان فرما دیا کہ یہ بھی قرآن ہے اور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤکا، انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر کیا ہوتا، وہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود، وہ مسجد میں بھی موجود، وہ گھر پہ بھی موجود، وہ دکان میں بھی، وہ گلیوں بازاروں میں بھی، جہاں جہاں اس کا بندہ ہو اللہ تو وہاں موجود ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، اذا دعان، وہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، وہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اب وہ رب قدوس جو خود قرآن میں فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم حضرت انسان کی شاہ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، شاہ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، وہی یہ تعلیم دے جو ہر جگہ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعا کا جواب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ وہ گناہ گاروں کو یہ تعلیم کیوں دے رہا ہے؟
کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب انہیں چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی رسول کی بارگاہ میں کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ اگر رسول کی بارگاہ میں جانا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ مشروع نہیں ہے، اور اگر اللہ کے کلام سے شریعت نہیں ملتی تو کہاں سے ملے گی؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، یہ ضمانت مہیا کی جا رہی ہے۔ کہیں بھی دعا کرو گے معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی، معاف کرنے والی کی ذات تو اللہ کی، اختیار بھی اسی کا، وہ جہاں چاہے اپنے بندے کو جس حال میں چاہے معاف فرما دے، کوئی چھوٹا گناہ کرنے والا ہو کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہو، مگر یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی منشا ہے، جسے چاہے معاف فرما دے، جب چاہے معاف فرما دے، اسے کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے نا، مگر وہی رب قدوس تعلیم دے رہا ہے، اذ ظلموا انفسهم جاؤک، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے انہیں چاہیے تھا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے، آپ ان کے لیے سفارش فرما دیتے کہ اے مولا معاف کر دے، آگے الفاظ توجہ طلب، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور بالضرور اللہ کو توبہ فرمانے والا اور مہربان پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ گویا ضمانت آ گئی، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی ہو مانگنا تو اللہ سے ہے، عطا بھی اللہ ہی کرتا ہے، وہی کرے گا، مگر یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ معاف فرما دے گا، وہ معاف کرنے پر قادر ہے اور ہر جگہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر بھی سکتا ہے، کرتا بھی ہے، نہ چاہے نہیں کرے گا، مگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وسیلہ لے لیا، اللہ کے نبی کو اپنا سفارشی بنا لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، معافی تم مانگو، اللہ کے نبی تمہاری سفارش کر دے، مولا میرے در پہ آ گیا ہے، میری دہلیز پہ آ گیا ہے، میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا ہے، اے مولا پر اس بندے کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو ضرور بھی ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ گویا یہ بات جاننا چاہیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مشروع شرعی حکم ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اب اگلی بات، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس بات کا تعلق عہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، جب آقا علیہ السلام حیات تھے تو تب تھا کہ جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے،
آپ کے پاس آ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس آیت کا تعلق نہیں۔ تو بھائی کیا اللہ رب العزت نے اس آیت کو قرآن سے نکال دیا؟ نہیں، اس نے پورے قرآن کا حفاظت و نگہبانی کا ذمہ خود لیا۔ قرآن کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو دائمی فرمایا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ تب تک تعلق تھا آج نہیں ہے، تو اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے رشد و ہدایت کا منبع نہ رہا۔ پھر ایک نہیں، 20 آیات، سینکڑوں آیات ان کے حوالے سے کہا جائے کہ جی اس زمانے تک کے لیے تھی، یا اس کا یہ سبب تھا، وہ سبب ختم اس وقت ہو گیا، لہذا اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ایسی بات کریں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ سو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نص قرآن سے ثابت ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں جب عمرے کے لیے، حج کے لیے جائیں، حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے در رسول کی حاضری کے لیے جانا۔ ہم وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی حیات کو بھی اپنی ان زندگیوں سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں، اور اتنا اعلیٰ اور ارفع کہ دنیا کی ساری حیاتیں مل جائیں تو نبی علیہ السلام کی اس حیات کا کوئی نسبت نہیں بنتی، اس حیات سے کوئی نسبت نہیں بنتی۔ یہ الگ بات، اللہ رب العزت نے وہ حال الگ آقا کو عطا کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جائیں اس نیت سے، اس ارادے سے کہ ہم اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابن کثیر تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاصیوں اور خطا کاروں کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے خطا و گناہ سرزد ہو جائیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ گویا آپ کے وسیلے سے کی گئی دعا اور آپ کی سفارش یہ ضمانت مہیا کر دے گی کہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ ابو منصور صباح نے اپنی کتاب الحکایات المشہورہ میں لکھا ہے کہ حضرت عتبی کا بیان ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ عرض کرنے کے بعد اس اعرابی، اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو آج میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ کی شفاعت مانگیں، آپ سفارش فرما دیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے اور آپ کا اپنے رب کے سامنے اپنا سفارشی بناتے ہوئے حاضر ہوا ہوں. پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے. ترجمہ یہ ہے: اے مدفون لوگوں میں سب سے بہتر ہستی جن کی وجہ سے میدان اور ٹیلے اچھے ہو گئے، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، جس میں عفاف و بخشش اور جود و کرم ہے. یہ اشعار پڑھ کر حضرت عتبی کہتے ہیں وہ اعرابی لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی. کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں: اے عتبی عربی حق ہے، پس تو جا اور اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے، اور اس کے گناہ بخش دیے. چنانچہ امام عتبی ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر انہیں اس اعرابی کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا. ابو صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے 3 دن بعد آیا. کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد آیا اور اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گرا لیا، اس کی مٹی اپنے اوپر ڈالی اور کہا: اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لیے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لیے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ میرے لیے استغفار فرما دیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں عرابی کی اس التجا پر قبر رسول سے آواز آئی: اے عرابی، بے شک تیری بخشش ہو گئی، بے شک تیری بخشش ہو گئی. اور پھر یاد رکھیں، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے چلا آتا رہا اور چلتا آ رہا ہے. پہلا شخص جس نے یہ بات اٹھائی کہ روضہ رسول پر حاضری کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ امام ابن تیمیہ تھا. بہت بڑا عالم، اس سے کوئی انکار نہیں، بہت بڑا عالم تھا، مگر مختلف مقامات پر وہ بہک گیا، وہ بھٹک گیا. اور یہاں مجھے سیدی طاہر علاء الدین القادری الگیلانی، میرے پیر و مرشد، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا: پروفیسر صاحب، ابن تیمیہ بہت بڑا عالم تھا، ابن تیمیہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس نے بہت سی جگہوں پر ٹھوکر کھائی، وہ بہک گیا. اور اگلا جملہ ہے، فرمایا وہ اس لیے بہک گیا کہ اس کا پیر کامل نہیں تھا. وہ اس لیے بہک گیا کہ اس کا پیر کامل نہیں تھا. اگر کسی پیر قابل سے اس نے لو لگائی ہوتی تو بھٹکتا نہ،
بہکتا نہ، جہاں پاؤں میں لغزش آتی، سوچ نظریہ بہکتا، وہیں شیخ کامل آ کے سنبھالا دے لیتا۔ مگر ابن تیمیہ کے ساتھ ایسا نہ ہو سکا، سو وہ بہک گیا۔ اور یہ مقام یاد رکھے، ابن تیمیہ سے پہلے، صدیوں پہلے، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، فقہاء اربعہ، محدثین، مفسرین، سب کا عقیدہ، سب کا نظریہ ایک ہی تھا، ایک ہی، کہ بارگاہ رسالت کی حاضری اور در رسول سے حاضری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخش و مغفرت کی دعا کرنا، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، اور اس نیت و ارادے سے جانا کہ رسول کونین کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ رہ گئی بات مسجد نبوی شریف میں 50 نمازوں کا ثواب، تو بار دیگر عرض کر رہا ہوں بھائی، مسجد نبوی بنی کیسے؟ مسجد رسول بنی کیسے؟ اب جس سبب سے اس مسجد کو یہ شرف ملا، اس کی عظمت کا انکار کیا جائے اور مسجد کا اقرار پر زور دیا جائے، یہ کج فہمی اور کم فہمی نہیں تو کیا ہے، جہالت نہیں تو کیا ہے، اور لوگوں کو راہ حق سے بٹکانا نہیں تو کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، جب بھی اللہ توفیق دے، حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، حج کا ارادہ بھی ہے، عمرے کا ارادہ بھی ہے، مسجد نبوی شریف میں جو نماز پڑھیں گے، جو نوافل پڑھیں گے، 50,000 نمازوں کا جو ثواب بھی ہے، مگر جب ارادہ اس سمجھ جانے کا ہے تو پھر یاد رکھ لیں، اس کعبے کی بھی ہمیں خبر نہیں تھی، بلکہ کعبے والے کی بھی خبر نہیں تھی، کعبے والے کی خبر بھی رسول نے دی، کعبے کی خبر بھی رسول نے دی، بلکہ رسول کے چاہنے سے مسجد حرام، بیت اللہ شریف اہل ایمان کا کعبہ بنا، رسول کے چاہنے سے بنا، ورنہ پہلے تو مسجد اقصی کعبہ قبلہ تھی، اور آقا علیہ السلام بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے 2 ہجری تک۔ پھر جن کی منشا سے، جن کے چاہنے سے مسجد حرام، بیت اللہ، اس کو یہ شرف ملا کہ وہاں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور جن کی نسبت سے مسجد نبوی شریف کو یہ شرف ملا کہ وہاں نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، تو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یہ اس سے بڑا شرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیں بھائی، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ایمان، اسلام، رحمان، قرآن، ہر شے محمد مصطفیٰ سے ملی ہے، محمد مصطفیٰ سے ملی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو جس بارگاہ سے انما انا قاسم ہوتے ہوئے ساری کائنات کو خیرات بڑھتی ہے، اس بارگاہ میں جانے سے روکا جائے، اس بارگاہ میں جانے کو نعوذ باللہ ناجائز کہا جائے، یہ بات سوائے بدعقیدگی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، محبت رسول سے
ادب رسول سے، اتباع رسول سے، اطاعت رسول سے، آقا کے خلق حسنہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے رکھ، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسے حبیب کریم چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت